اللہ رب العالمین فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، جس کا ہم نے آخری دن گزشتہ روز ترجمہ سنا تھا کہ جب پھر اللہ رب العالمین اس کو پھیر دیتا ہے نیچے سے نیچے کی طرف، یعنی انسان کو پیدا کرنے کے بعد میں پہلے جوانی تک پھر بڑھاپے تک لے کر کے جاتا ہے، اور جب بڑھاپے کی آخری منزل پر آتے ہیں تو واپس انسان پھر وہیں پر ہی آ جاتا ہے جہاں سے اس کی حالت کو شروع کیا گیا تھا، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ نیچے سے نیچے کی حالت کی طرف پہنچ جاتا ہے، یعنی انسان اپنی مزاج میں اپنے اخلاق میں اتنا گر جاتا ہے، اتنا بدترین ہو جاتا ہے کہ وہ جانوروں کی صفت سے بھی زیادہ نیچے درجے پہ پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا اسفل سافلین، نیچے سے نیچے کی حالت میں پہنچ جاتا ہے، کیونکہ انسان کے دو ہی مزاج ہیں، یا تو نیک اعمال کرے فرشتوں سے بھی افضل ہو جائے، یا پھر اپنی عادت اور اپنی اخلاق کی بنیاد پر جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو جائے۔ تو فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم اس کو پھیر دیتے ہیں نیچے سے نیچے کی طرف۔ اور دوسری آیت کریمہ میں فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، فرمایا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک کام کیے، فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے بہترین اجر ہے اور اس کا ثواب ہے۔ اب پیچھے آیت میں جو فرمایا تھا ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ ہم ان کو نیچے سے نیچے کی طرف پھیر دیتے ہیں، یعنی وہ لوگ اپنی گری ہوئی حالت میں آ جاتے ہیں، تو یہ لوگ تو الگ ہیں، ان کی بات الگ ہو گئی۔ اب یہاں سے دوسری بات شروع ہے الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور اچھے کام کیے، اور فلہم اجر غیر ممنون، تو ان کے لیے بہترین اجر و ثواب ہے۔ اب یہاں سے یہ لوگ الگ شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس کی یہ بھی تفسیر ہے ایک، کہ ایک شخص ہے وہ جوانی میں بڑی عبادت کرتا تھا، بڑے وہ سجدے کر رہا تھا اور اللہ کی عبادت و ریاضت میں مصروف تھا، لیکن جب وہ بڑھاپے کی منزل پہ پہنچا تو وہ اتنی طاقت سے عبادت نہیں کر سکتا جتنی جوانی میں کرتا تھا، جتنے سجدے وہ جوانی میں کر سکتا تھا۔ اب کوئی ایسی مجبوری پھنس گئی کہ وہ اب سجدہ نہیں کر سکتا ہے، وہ سیدھا بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے۔ تو جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث شریف ہے، فرمایا کہ جیسی عبادت وہ جوانی میں کرتا تھا اس کو جو ثواب ملتا تھا، اب ویسی اگر وہ عبادت بڑھاپے میں نہیں کر پا رہا، کوئی بات نہیں ہے، جو بھی کر رہا ہے ثواب اس کو وہی ملے گا جو جوانی میں مل رہا تھا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ دوسری صورت اس کی یہ بھی بیان فرمائیے کہ اگر کوئی شخص گھر پہ ہے، اپنے ٹھہرا ہوا ہے اور وہ عبادت کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، مثلا ادا کر رہا تھا، پوری نماز جو فرض ہے وہ پوری پڑھ رہا تھا، اگر 12 رکھتے ہیں 12 پڑھ رہا تھا، اگر 4 ہیں 8 ہیں تو 8 پڑھ رہا تھا، 4 ہیں تو 4، لیکن اگر وہ سفر میں ہے تو پوری نہیں پڑھ سکتا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر میں وہ قضا کر کے پڑھے گا، تو جتنی پڑھے گا اس کو ثواب وہی ملے گا جو مقیم تھا، جب ٹھہرا ہوا تھا تو پڑھنے پر جتنی ثواب ملتا۔ اگر کوئی بیمار ہے تو نہیں پڑھ سکتا، وہ روزے نہیں رکھ سکتا کسی مجبوری کے تحت، تو اس کو ثواب وہی ملے گا جو اس کو جس وقت وہ بیمار نہیں تھا، تندرست تھا، صحت مند تھا، تو جو عمل کرنے پر اس کو ثواب مل رہا تھا۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، آپ نے فرمایا، اچھا اب یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور نیک کام کیے۔ اب یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ ایمان کا درجہ جو ہے وہ اعمال سے زیادہ بڑا ہے، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اعمال ہے اور کلمہ پڑھنا یہ ایمان ہے، تو ایمان کا درجہ وہ اعمال سے زیادہ ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو ساری زندگی بندہ عمل کرتا رہے کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن بالفرض تسلیم کر لو اگر ایمان ہے اور اس نے عمل زندگی میں نہیں کیے تو بچنے کا چانس ہے اس کے پاس میں، کیونکہ ایمان بذات خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑی نعمت ہے، وہ انسان کو بچا سکتا ہے۔ کیا فرمایا حضور نے، اگر ذرہ برابر بھی کسی کے سینے میں ایمان ہے تو وہ اگرچہ سزا بھگتنے کے بعد بھی لیکن جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، یہ اس کے ایمان کی طاقت ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اعمال جو ہے وہ ایمان میں کبھی بھی شامل نہیں ہوتے ہیں، اگر اعمال ایمان میں شامل ہوتے نماز پڑھنا تو سیدھا یہ ہوتا ہے الا الذین آمنوا، اور جو لوگ نے ایمان لائے فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے بہترین اجر و ثواب ہے۔ لیکن بیچ میں یہ بھی فرما دیا وعملوا الصالحات اور نیک کام کیے، تو پتہ چلا نماز، روزے، حج، زکوٰۃ جو اعمال ہیں یہ بھی کرنا ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ سب سے اچھا شخص کون ہے، وہ شخص کون ہے جو سب سے بہتر ہے؟ تو فرمایا وہ شخص جو سب سے بہتر ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے لمبی عمر پائی،
اور نیک کام کیے، لمبی عمر پائی اور ساری زندگی نیک کام کیے، تو وہ شخص لوگوں میں بہت اچھا ہے۔ عرض کیا رسول اللہ پھر برا کون ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس نے لمبی عمر پائی اور برے کام کیے تو وہ لوگوں میں سب سے بدترین ہے، سب سے برا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، فلہم اجر غیر ممنون، اور نیک کام تو ان کے لیے بہترین اجر و ثواب ہے۔ اب پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا، کیا فرمایا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا فرمایا، خوبصورت ہم نے بنایا ہے انسان کو۔ اب اچھی صورت میں پیدا کرنے کے بعد میں اب اللہ نے فرمایا کہ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے نیک کام کرے، تو اب یہاں بات برابر ہو جانی چاہیے تھی۔ مثلا ہم نے کسی کو، کوئی ہم سے کچھ خریدنے آیا، ہم نے اس کو پروڈکٹ دے دیا، اس نے ہمیں قیمت دے دی، بس بات ختم ہو گئی، یہ ہو گئی خریدا فروخت۔ اب وہ قیمت دینے کے بعد میں ہم اس کو اوپر سے اور کچھ دیں، ہم کہہ رہے بھائی تم نے قیمت دے دی، اب یہ اور تحفہ لے جاؤ ہماری طرف سے، یہ ایک اور چیز لے جاؤ، یہ ایک اور چیز لے جاؤ، تو یہ تو ہماری طرف سے زیادہ ہو گیا۔ یہ ایسے کر کے نہیں ہوتا نا، اگر ہم ایسا کریں تو یہ ہماری طرف سے کیا ہو گئی؟ مہربانی ہو گئی، اس کے لیے صلہ رحمی ہو گئی۔ اب اللہ نے پہلے فرما دیا کہ ہم نے تمہیں اچھی صورت میں پیدا کر دیا، اب تمہارا کام کیا ہے کہ تم ایمان لاؤ اور نیک کام کرو، اچھے کام کرو، بات برابر ہو گئی یہاں پر۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اپنا فضل فرمایا اگر تم ایمان لاتے ہو اور نیک کام کرتے ہو، فلہم اجر غیر ممنون، تو تمہارے لیے بہترین اجر و ثواب بھی ہے۔ تو یہ اوپر سے اور ایک بڑی چیز ہو گئی، فلہم اگر تم یہ سب کام کرتے ہو اور بندہ اگر یہ نہ کرے تو بھائی اللہ رب العالمین نے اچھی صورت میں پیدا فرمایا، کھانے پینے کو دیا، ایک زندگی دی، 18,000 عالمین پیدا کیے، کس کے لیے؟ صرف انسان کے لیے، سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا، صرف انسان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ منفرد طور پر ہر بندہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے یہ بات سوچے جو میں بتانے جا رہا ہوں ابھی، کہ اللہ رب العالمین نے سب کچھ ہمارے لیے کیا ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم کلمہ پڑھنے کے بعد اگر نیک کام نہ کریں، اس کی رضامندی حاصل نہ کریں، نمازیں نہ پڑھیں، روزے نہ رکھیں، وہ کام نہ کریں جس میں اس کی رضامندی ہے، تو اب اس کا بھی ایک سوال تو پوچھنا بنتا ہے نا ہم سے، اور وہ سوال کون سا ہے؟ فما یکذبک بعد بالدین، تو اب تم نے کس چیز نے انصاف کے دن سے جھٹلا دیا، یہ بتاؤ۔ اتنا میں نے تمہیں پیدا کر کے سب کچھ تمہارے لیے کر دیا، اس کے باوجود بھی تم میری بارگاہ میں نہیں آ رہے ہو، تو تمہیں کس چیز نے روکا ہے؟ اب تو بتا دو مجھے، سب کچھ جب میں نے تمہارے لیے کر دیا۔ فما یکذبک بعد بالدین، تو اب کون سی چیز ہے جس نے تمہیں جھٹلایا ہوا ہے میری بارگاہ میں آنے سے؟ تو تجھے کیا چیز ہے جس نے انصاف کے دن سے جھٹلا دیا ہے؟ میری بارگاہ میں آنے سے کون سی چیز تجھے دور روکوی؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو کیا میں سب حاکموں سے بڑھ کے حاکم نہیں ہوں؟ تو اللہ رب العالمین، آپ بات کرنے کا قرآن کی مٹھاس دیکھ کریں، کتنا اچھا انداز ہے۔ اتنا سب کچھ نوازنے کے بعد میں وہ تم سے پوچھا ہے میرے بندے فما یکذبک بعد بالدین، تو اب کون سی چیز نے تجھے مجھ سے روک دیا؟ کوئی ایسی کوئی کمی رہ گئی کہیں کیا؟ سب کچھ تو میں نے تجھے دے دیا۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا سب حاکموں سے بڑھ کے حاکم نہیں ہوں میں؟ اب جب ہوں تو آ جا میری بارگاہ میں، یہ مجھ سے بھی بڑا کوئی اور ہے، اگر ہے تو ادھر چلا جا، اور جب نہیں ہے تو پھر ایک ہی موقع تیرے پاس رہ گیا کہ تو میری بارگاہ میں آ جا۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا میں سب حاکموں سے بڑھ کے حاکم نہیں ہوں؟ حضور پاک نے فرمایا حدیث شریف ہے کہ جب یہ سورت ختم کیا کرو، تو عربی ترجمہ ہے، میں مفہوماً بتا دیتا ہوں، کہ جب بھی یہ سورت مکمل ہو تو اس کے آگے یہ کہہ دینا چاہیے کہ کیوں نہیں میرے رب، بے شک میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ کس بات کی؟ جو پیچھے ساری باتیں گزر گئیں کہ تو نے ہمیں اچھی صورت میں پیدا کیا ہے، اور اگر ہم نے نیک کام کیے تو تو اس کا اجر دے گا، اور الیس اللہ باحکم الحاکمین، بے شک تو سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے، ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں۔ اور گواہی دینے کا مطلب کیا ہوا کہ اس کی بات